شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک زاہد کو اللہ پاک کے دیدار کا شوق پیدا ہوا تو اس نے 40 دنوں کا چلہ کاٹنے کا ارادہ کیا۔ وہ صبح کے وقت روزے رکھتا اور رات کو مصلی پر کھڑا ہو جاتا اور اللہ کی عبادت جم کر کرتا۔ اس دوران وہ دنیا و ما فیہا سے بیگانہ ہو گیا اور صرف یکسوئی کے ساتھ اللہ کریم کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اسے آواز آئی کہ اگر اللہ سے ملاقات کا شرف رکھتے ہو تو فلاں بازار میں تانبے کی دکانیں ہیں اور وہاں فلاں تانبا ساز سے ملو۔ وہ شوق اور ذوق میں بہت تیزی کے ساتھ وقت مقررہ سے پہلے وہاں پہنچ گیا اور اس تانبا ساز کو تلاش کرنے لگا۔ اسی تلاش کے دوران اس کی نظر ایک خاتون پر پڑی۔ وہ بڑھیا پیتل کی ایک دیگچی اٹھائے ہوئے مختلف دکانداروں کے پاس جاتی اور ان سے اس کا ریٹ لگواتی۔ کم و بیش سبھی دکانداروں نے اس پیتل کی دیگچی کے 6 ریال قیمت لگائی۔ وہ بڑھیا 8 ریال میں بیچنا چاہتی تھی لیکن کسی نے اس کی قیمت 8 ریال نہ لگائی۔ اسی طرح چلتے چلتے وہ ایک تانبا ساز کی دکان پر پہنچی۔ اس تانبا ساز نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ آپ اسے 8 ریال میں ہی کیوں فروخت کرنا چاہتی ہیں؟ اس بڑھیا نے بہت مشکل سے راز بتاتے ہوئے کہا کہ دراصل میرا بیٹا بیمار ہے اور حکیم صاحب نے اس کے نسخے کے لیے 8 ریال بتائے ہیں۔ میں 8 ریال لے کر حکیم صاحب کو دوں گی تاکہ وہ میرے بیٹے کا علاج کر سکیں۔ اس تانبا ساز نے بڑھیا سے کہا 8 ریال تو بہت کم ہے، اس دیگچی کی قیمت تو 30 ریال بنتی ہے۔ بڑھیا کہنے لگی کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہی ہیں؟ تانبا ساز نے کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ تانبا ساز نے تانبے کی دیگچی لی اور 30 ریال بڑھیا کے ہاتھ میں تھما دیے۔ بڑھیا نے تانبا ساز کو بہت حیرت بھری نظروں سے دیکھا اور اسے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ وہ زاہد کہتا ہے کہ میں بھی بہت دنگ اور حیران کھڑا تھا۔ اس بڑھیا کے جانے کے بعد میں نے اس تانبا ساز سے پوچھا کہ کیا تمہیں تجارت نہیں آتی؟ ہر تانبا ساز اس دیگچی کے 6 ریال بتا رہا تھا اور تم نے 30 ریال میں خرید لی۔ تو تانبا ساز نے جواب دیا کہ میں نے اصل میں دیگچی کے پیسے نہیں دیے بلکہ میں نے بڑھیا کو اس کے بچے کی دوا کے لیے پیسے دیے ہیں اور اضافی پیسے دینے کا مقصد یہ تھا کہ کم از کم اسے 1 ہفتے یا 15 دنوں کی دوائی مل سکے تاکہ وہ اپنے گھر کی مزید چیزوں کو فروخت نہ کرے اور اس کے بیٹے کا علاج ہو سکے۔ یہ بات سن کر زاہد بہت حیران ہوا۔ اسی حیرانگی میں اسے غیب سے آواز آئی کہ اللہ کی تلاش اور اللہ کا دیدار عبادت سے نہیں ہوتا اور بہت زیادہ پرہیزگار اور زہد و تقوی اختیار کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ تم لوگوں کی مدد کرو، گرے ہوں کو تھامو اور جتنے بھی تمہیں مجبور و بے کس نظر آتے ہیں تم ان کی داد رسی کرو، اللہ تمہارے پاس خود چل کر آئے گا۔ یہ بات اس زاہد کو سمجھ آ گئی اور وہ پھر سے اپنی نارمل لائف میں
آ گیا، لیکن اس بار وہ اپنی زندگی میں لوگوں کی خدمت بھی کرتا رہا۔